غزوہ ہند یا تیسری جنگ عظیم، میں نے اس جنگ کو اپنے خوابوں میں کئی بار دیکھا ہے۔ یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی جاتی ہے اور ہم پاکستان کا اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بدترین جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں ہوتی بلکہ اسلام کی بقا کی بھی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس جنگ سے پہلے اسلام کے 2 مضبوط قلعے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کیونکہ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے، اس لیے اسلام کی بقا کے لیے پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس جنگ سے پہلے اللہ اپنی مدد سے میرے خوابوں کی خبر پاکستان آرمی چیف تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر آرمی چیف میرے خوابوں کو غور سے سنتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے آرمی چیف کو میری گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور اس کے خواب سچے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی عوام میرے خوابوں کا بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی آرمی اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے بہت سخت اقدامات کرتے ہیں، اور پھر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ پاکستان کو ہر طرح کے شرک سے پاک کیا جاتا ہے اور عدل اور انصاف قائم کیا جاتا ہے، اور ایسا حکومتی نظام بنایا جاتا ہے کہ پاکستان تیزی سے ترقی کرنے لگتا ہے اور جنگ کی تیاری بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ اور ترکی وغیرہ میں انارکی پھیلتی جاتی ہے، اور وہاں بہت سارے دہشت گرد گروہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان مکہ اور مدینہ کی حرمت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جب پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ پاکستان کی کالے رنگ کے طاقتور جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے، اور ہندوستان کالے رنگ کے جنگی جہاز دیکھ کے پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا، اور پاکستان کو ترقی کرنے کا اور جنگ کی تیاری کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف ہندوستان اور اس کے اتحادی اور دہشت گرد گروہ پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کشمیر کو بھی آزاد کرواتے ہیں، مگر کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے ہندوستان پاکستان پہ اکیلا حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ ان کالے رنگ کے جنگی جہازوں کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا سے بہت سے مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اور غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں وہ محفوظ رہیں، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے جہاز، شپ اور ٹیکنالوجی بھی خود بناتے ہیں، اور پاکستان اللہ کی مدد سے خود کفیل ہو جاتا ہے۔ جو مجھے خوابوں میں آیا ہے، اس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ شامل بھی ہوتے ہیں، جس کا علم پاکستان کے سربراہ مملکت کو ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر دنیا کی بدترین جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، مگر اللہ اپنی نصرت سے پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور پاکستان اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جنگ ہم اللہ کی مدد سے جیت جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو شکست ہو جاتی ہے، پھر مشرق سے مسلمان اللہ کی مدد سے دنیا میں نکلتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے مشرق وسطیٰ ترکی کو واپس لیتے ہیں، اور ہمیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر ہم پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتے ہیں، اور پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے۔ اسلام ایک بار پھر دنیا میں چھا جاتا ہے، اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسلام امن سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور رزق ہی رزق ہوتا ہے، اور کوئی غمگین یا فقیر نہیں رہتا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور یہ امن 8 یا 10 سال تک رہتا ہے، اور پھر دجال ظاہر ہو جاتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے۔ جزاکم اللہ ہے۔ السلام علیکم۔